اللہ کو یاد کرنے سے دل کی تاریکیاں، اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں اور روشنی آ جاتی ہے۔ اور جب ہم اللہ سے دور رہیں گے تو غیبت بھی ہوگی، اللہ کے ذکر سے دور رہیں گے تو بہتان بھی ہوگا، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے دور رہیں گے تو حسد بھی ہوگا، اللہ کی ذات سے، اللہ سے دور رہیں گے تو چغلی بھی ہوگی۔ یعنی تمام باطنی امراض، بیماریاں، یہ سبب اللہ کے ذکر سے دوری کا ہے۔ جتنی بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں، چاہے غیبت کی بیماری ہو، حسد کی ہو، بخل کی ہو، کینہ کی ہو، بغض کی ہو، اس وجہ سے بیماری ہے کہ ہمارا دل اللہ سے غافل ہے، ہمارا دل اللہ سے غافل ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہیں ہم، تب ہی ہمارے درمیان نفرتیں ہیں۔ اللہ کی یاد سے دور ہیں تو تب ہی نفرتیں ہیں دلوں میں، امن تباہ ہے، معاشرے کا سکون برباد ہے، لڑائی جھگڑا عام ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہم ذاتیات اور جو ہمارے اندر ایک شیطان تکبر پیدا کر رہا ہے، اس کے پیچھے ہم آپس کے جھگڑے کو بڑھا رہے ہیں، ختم نہیں کر رہے ہیں مسلمان۔ حالانکہ میں نے روایت پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ زبان سے دوسرے مسلمان بچ سکے۔ ابھی ہم آ رہے تھے تو آپ نے سنا، پوری خبر نہیں ہے، اطلاع نہیں ہے، لیکن ایک افسوسناک بات ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، اسلام کا نام لینے والے ہم لوگ ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہماری زبان سے کوئی ہمارے ہاتھ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ تو میں نے گزشتہ جمعہ بھی اسی حوالے سے بات کی کہ دل کی تاریکی ختم کرنی ہے، غیبت سے بچنا ہے تو زیادہ ٹائم اللہ کے ذکر کو دو۔ نماز اللہ کا ذکر ہے، اس سے فارغ ہو بیٹھے ہوئے تو لا الہ الا اللہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، یہ اللہ کی یاد ہے، ذکر ہے۔ اور اپنے معاشرے کو امن والا بناؤ، کیونکہ غیبت تب ہی ہوتی ہے جب دل میں حسد ہوتا ہے، جب نفرتیں ہوتی ہیں، کدورتیں ہوتی ہیں، ہم کسی کو باوجود بھائی ہونے کے، باوجود مسلمان بھائی ہیں، کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ نفرت ہمارے دلوں میں اس لیے آئی کہ ہم اللہ کے ذکر سے دور رہے۔ یاد رکھیں، میں بار بار بات کو دہرا رہا ہوں، مختلف زاویے سے کہہ رہا ہوں، جب ہم اللہ کے ذکر سے دور رہیں گے، اللہ کی یاد سے دور رہیں گے، سکون نہیں آئے گا، نہ ہمارے بدن میں، نہ ہمارے گھر میں، نہ ہمارے معاشرے میں سکون نہیں آ سکتا۔ ہم اعمال سے تقوی نہیں حاصل کر رہے، ہم اعمال سے بھی دنیا حاصل کر رہے ہیں۔ اعمال سے تقوی، ہمارے سب سے بڑا عمل کلمے کا ہے، کلمے سے بڑا یہ ایسا عمل ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ اخلاص سے پڑھا، اللہ نے اس کے 100 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا۔
کافر تھا، مسلمان ہوا آج، اس نے کیا پڑھا ہے؟ ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اب تیرے پچھلے سارے گناہوں پر قلم پھیر دی ہے، اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی پچھلے ساری خطائیں اللہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھ لیں، ایک آپ نے پڑھا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، وہی کلمہ حضرات صحابہ کرام نے بھی پڑھا تھا، وہی کلمہ ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ انہوں نے دل سے پڑھا، ہم نے زبان سے صرف پڑھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اعمال سے وہ ثمرہ، وہ تقوی ہمیں نصیب ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو سب سے پہلے ہم مسلمان بن جائیں۔ کیا خیال ہے؟ ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف ہونی چاہیے، لیکن ہم پہنچا رہے ہیں، یعنی ہم سے مراد ہمارا مسلمان بھائی کلمہ پڑھنے والا۔ ہمارا اسلام کہتا ہے بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت نہیں۔ ہم سفید ریش کو بھی نہیں چھوڑتے، چھوٹے بچے کو بھی نہیں چھوڑتے۔ ہمارا اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ آپ مسلمان تب ہی ہیں جب آپ کی زبان سے دوسرے بچ سکیں گے، آپ مسلمان تب ہی ہیں جب آپ کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بچ سکیں گے۔ لیکن نہیں، پہلے زبان سے ہم فائر مارتے ہیں، پھر ہاتھ سے مارتے ہیں۔ پہلے زبان سے ہم اس کو برا کہتے ہیں، پھر ہاتھ سے کوشش کرتے ہیں کہ اس پر عمل ہو۔